إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پچھلے درس میں ایمان اور عقیدہ، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی، اور عقیدے کے معنی اور ایمان کے معنی لغوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی ہم نے دیکھے تھے. آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن اور احادیث سے جو اس سلسلے میں دلیلیں آئی ہیں ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، عقیدے کے معنی، عقیدے کا لفظ ڈکشنری میں کہاں سے کس لفظ سے بنا ہے؟ عقیدے کا لفظ کس لفظ سے بنا ہے؟ عقدہ. عقدہ کے معنی گرہ، اس کو ہم ناٹ بولتے ہیں. جو دھاگے میں رسی میں گرہ لگائی جاتی ہے اس کو عقدہ کہتے ہیں. اس پر سے لفظ بنا ہے عقیدہ. عقیدہ کو عقیدہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا تھا نا؟ جمع رہنا کے لیے بولتے ہیں. ایسا ہے. عقیدہ کو عقیدہ کیوں بولتے ہیں؟ دو لفظ میں جواب ہوگا اس کا، جمع رہنا. کون بتائے گا؟ عقیدہ کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو بھی. کون بتائے گا؟ عقیدہ کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو یقین کے ساتھ میں اپنے دل میں مانتا. ایک آدمی اپنے دل کو کسی چیز کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے، اس سے وہ جدا نہیں ہوتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یا اپنے دل کو کسی چیز سے یا کسی چیز کو اپنے دل کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے. جیسے گھوڑے کو باندھ کے رکھتے ہیں، بکری کو باندھ کے رکھتے ہیں کسی کھوٹے کے ساتھ میں تاکہ بھاگ کے نہیں جائے. تو یہ باندھنے کے معنی اس میں ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. ایک آیت ہم نے دیکھی تھی. اس کے علاوہ بھی ایمان کا لفظ ہم نے دیکھا تھا. تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ تصدیق جازم. تصدیق کا مطلب سچ بولنا ہے نا؟ ہاں، تصدیق کا مطلب سچ بولنا، سچ ماننا. اور جازم کا مطلب مضبوط. جازم کا الٹا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر جازم نہیں کا مطلب کیا ہے؟ شک ہے. مطلب آدمی کنفیوز ہے، شک میں ہے. تو کیا شک ایمان بن سکتا ہے؟ نہیں، شک ایمان نہیں بن سکتا ہے. ایسا پوچھے تو کچھ لوگوں کی گردن تھوڑی سلو ہلنے لگتی ہے کہ کچھ نیا علم کا باب سامنے کھلنے والا ہے. آپ بتائیے، منافقین کو یقین تھا کہ شک تھا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ مرض تھا، بیماری تھی. کون سی بیماری؟ شک کی بیماری. ابن عباس کہتے ہیں ان کے دلوں میں ریب یا شک تھا. ریب کے معنی کیا ہے؟ شک.
قرآن میں ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے نا؟ ذالک الکتاب، کتنے بار فاتحہ دیے رہیں گے، یاد ہوگا کہ لا ریب فیہ، ریب کے معنی شک. دیکھیے آپ کو عربی آ گئی، ایک لفظ آ گیا اس میں سے. ریب کے معنی شک کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے عربی زبان میں شک ہوتا ہے، یا اور ایک لفظ اس کے لیے ہوتا ہے مریہ، مریتن. تو ایسے کئی الفاظ آتے ہیں جو ہم لوگ سیکھتے چلے جائیں گے. تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ تصدیق کے معنی کیا ہے، جازم کے معنی کیا ہے. اسی پر سے ہے، دیکھیے اب آپ کو تھوڑا اور ہم دیکھتے ہیں. جزم قرآن پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم بولتے ہیں، ہمارے یہاں بولتے ہیں زیر، زبر، پیش، جزم، کسرہ، فتحہ، ضمہ اور جزم یا سکون. تو جزم اس پر سے بھی ہے. جزم پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے. تو جازم اس سے بنا ہوا ہے، اس پہ رک جائے، مطلب جمے اس کے اوپر. پختگی، جمنے کے معنی جزم میں پائے جاتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو عربی میں ایسا جڑا ہوا جو معاملہ رہتا کچھ نہ کچھ سے. تو جازم ایسی تصدیق. آدمی بولا ہاں صحیح ہے، تو نہیں تو یہ جازم ہے. کیوں رکا نہیں اس کے اوپر؟ ایسا رکنا کہ ہلنا نہیں اس پر سے، اس کو کیا کہیں گے؟ جازم. تو ایسا جزم کہ جس کے بعد کوئی حرکت نہیں ہو، اس کے واپس چھوڑنا نہیں اس کو. بہرحال تو ہم نے دیکھا ایمان کے معنی تصدیق جازم کے ہیں. پختہ یقین کے ساتھ ایک آدمی جو چیز مان لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. لیکن کیا ڈکشنری کا یہ جو میننگ ہے یہ شرعی میننگ بھی ہے؟ کیا کم پڑتا ہے اس میں؟ قبول. اس لیے بہت سارے لوگ ان کو معلوم پڑتا ہے یہ صحیح ہے، ان کا دل اندر سے بول رہا ہے ہاں یہ صحیح ہے، یقین آ گیا کے بعد صحیح ہے. کیا اس پر مومن ہوگا؟ جب تک کہ وہ دل میں اس کو قبول نہیں کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جن کو دکھائی دیتا تھا یہودی کہ واقعی صحیح ہے، یہ نبی ہیں، ان کی بات بالکل صحیح لگ رہی ہے، لیکن وہ تسلیم کرتے تھے نہیں. تو وہ مومن ہوئے نہیں. اندر سے دل بول رہا ہے تو مومن ہوتا ہے. اس آدمی کو قبول بھی اس کو کرنا چاہیے. آدمی چاہے اس کو قبول کرے تو ہی وہ مومن بنے گا. تو یہ شرعی معنی اس میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہم نے دیکھی، والذین آمنوا. الذین عربی زبان میں الذین یہ آپ کو بار بار قرآن میں لفظ آئے گا. صحیح ہے؟ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا. وہ اس کے بعد پہلے لگے کا مطلب اور. واو کے معنی کیا ہے؟ اور. اینڈ جس کو ہم بولتے ہیں نا، اور. تو واو کا مطلب اور ہوتا ہے. تو والذی کا مطلب اور وہ جو ایک، اور وہ جو کتاب تم نے وہاں رکھی ہے وہ لے آؤ. تو یہ جو وہ جو یہ ہے، اور یہ الذین ایک نہیں بہت سارے لوگ ہوں، اور وہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں. تو یہ کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں. تو والذین اور والذی، تو یہ ایک کے لیے ہوتا ہے اور یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں تو والذین. تو آپ جب بھی ابھی والذین آئے الذی آئے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے قرآن میں. کہاں ہے قرآن میں اور یاد ہے تو یاد آپ کو جس میں الذین کا لفظ آیا ہے؟ الذین الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. اور والذین الذین یا ایھا الذین آمنوا. آج کئی آیتیں ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو الذین بہت جگہ آتا ہے قرآن میں. تو آپ کو کم سے کم یہ ورڈ معلوم ہوگا تو آپ کو معلوم اچھا وہ جو آ رہا ہے یہاں پہ. دھیرے دھیرے ہم ایک ایک لفظ بھی قرآن کے سیکھتے جائیں گے. والذین آمنوا. آمنوا ایمان لائے. ایک ہے کہ کئی ہیں؟ کیونکہ کئی آ رہا ہے نا. والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. اس کا واحد کیا ہے؟ آمن. اور آمنوا وہ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات. عملوا
انہوں نے عمل کیے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، کیسے؟ الصالحات، الصالحہ، الصالح، صالح، تو صالح کا مطلب اچھا ہونا، ٹھیک ٹھاک، کوئی اس میں خرابی، گندگی، پرابلم نہیں۔ صالحات بنا ہے صالحہ سے، صالحہ صالح کا فیمنن ہے، یعنی وہ جو نیک اعمال کیے، جمع ہے صالحات، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ تو صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، اور صالحہ نیک، لیکن یہ آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عورت کے لیے۔ تو جنہوں نے نیکیاں کی، نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ لوگ ہیں، وہ ہیں، وہ اولئک اصحاب، اصحاب الجنہ، اصحاب صاحب، صاحب یعنی ساتھی والا، رشتہ رکھنے والا، جوڑی والا، سے جڑا ہوا، صاحب اس پر سے، اور یہ بنا صحبت اسی پر سے، اچھی صحبت ہے نا۔ تو صاحب سے بنا ہے، جمع اس کی کیا ہے؟ اصحاب، اصحاب الجنہ، جنت، جنت، جنت کے معنی باغ، کون سا باغ؟ محرم کا باغیچہ، جس کو گارڈن ہم بولتے ہیں، یہ باغ جنت۔ تو باغ یہ کون سا جنت ہے؟ یہ اپنے یہاں کا کہیں کا ہے، جنت والے لوگ ہیں، عرب میں کوئی جنت ہے؟ یہ اللہ کی جنت ہے، جو کہاں والی جنت ہے؟ دنیا کی، آخرت کی جنت ہے۔ تو جنت باغ کو کہتے ہیں، تو جنتی، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اصحاب الجنہ کا مطلب جنت والے، جنت والے، یہ نہیں جنت کے دوست لوگ ہیں، جنت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، یہ نہیں، مطلب جنت میں رہنے والے ہیں، جنت والے۔ تو اصحاب الجنہ کا مطلب ہوتا ہے جنت والے، اصحاب الجنہ۔ ہم، اور وہ ہیں یا ہوں گے، ہم وہ سب ہوں گے، فیہا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فیہا اس میں، اس میں جنت، اس میں وہ کیا ہوں گے؟ خالدون، خالدون، اس سے پہلے ہم دیکھیں، ہم خالد، ہاں خالد کا میں نے پچھلے اس میں یہاں لکھا تھا میں نے، خالدون۔ تو خالدون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے۔ کئی لوگ جب بھی ہوتے ہیں عربی زبان میں، ہمیشہ اس کے لیے اون یا این آتا ہے، قد افلح المؤمنون، تو کئی ایمان والے ہیں، یا وہ جب کسی اور جگہ استعمال ہوگا مؤمنین، اس طرح سے آئے گا، مشرکون، ظالمون، ظالمین، مشرکین، کافرین، کافرون، اس طرح سے۔ تو کئی سمجھنے کا، اس سے سمجھ میں آئے۔ آیت کیا ہے؟ والذین آمنوا، ایسا ہم کوئی ایک آیت لے کے تھوڑا اس کی عربی سیکھ لیا کریں گے، تھوڑا سا اپنے بہت عربی بھی آئے گا اس کے اندر، دل تھوڑا ٹھنڈا ہوگا عربی والوں کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ جنتی ہیں، یہ جنت والے لوگ ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کن لوگوں کے لیے وعدہ ہے؟ کتنے کام کرنے والوں کے لیے ہیں؟ دو، نمبر ایک، نمبر دو، دونوں میں پہلے کس کو ذکر کیا؟ اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ ایمان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور آگے آئیے، اب دوسری آیت ہم دیکھیں گے، اور اس میں جو بات ہم کو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ ایمان عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ شرط کس کو بولتے ہیں؟ کنڈیشن۔ اور کنڈیشن کس کو بولتے ہیں؟ شرط۔ کنڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈیفائن کرے گا کنڈیشن کو؟ کنڈیشن کے مطلب کوئی بہت سارے الفاظ ہم لوگ بولتے بولتے اتنا زیادہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا ایگزیکٹلی میننگ بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔
کسی کو اگر پوچھا جائے یہاں کا مطلب کیا، یا کسی کو پوچھا جائے جانا کا مطلب کیا، تو ڈیفائن نہیں کر سکتا اس کو. جانا، آنا کا مطلب کیا، آنا کا مطلب آنا، بول نہیں پاتا اس کو. تو ایسے کئی الفاظ ہوتے ہیں. تو شرط یعنی کنڈیشن. کنڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ کنڈیشن ایک یا تو وہ، کمپلسری الگ ہے، کنڈیشن الگ ہے. کسی شے کو بولنے کے لیے کوئی چیز آیت کی جاتی ہے اس کو، یعنی یہ دوسری ڈیفینیشن اس کے لیے چاہیے. اب اس میں اور ڈیفینیشن چاہیے. ہاں سرٹن پلورل ہو سکتا ہے، سنگل بھی ہو سکتا ہے. اور ہے کسی کے پاس کچھ؟ ٹھیک ہے، قریب آ گئے ہم لوگ بہت. نو، ماں باپ بولتے ہیں یہ کرنے کا یا نہیں کرنے کا، تو کنڈیشن ہے وہ نہیں. کسی چیز کے پانے کے لیے ایک چیز دوسری چیز پر ٹکی ہوتی ہے. اگر پہلی ہوئی تو ہی دوسری، نہیں تو نہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنڈیشن. مثلا آپ دکان پہ گئے، پوچھے یہ کتنے میں ہے؟ مطلب 500 روپے میں. یہ کتنے؟ 1000 دے دو. بولیں گے دے دو، پیسہ لاؤ. بولے یار دکان ہے، دینے کے لیے بیٹھا ہے نا، یہ سب دینے کے لیے ہے. بولے ہاں سب دینے کے لیے، رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، خالی کرنا ہے پوری دکان. بولے دے دو نا پھر. بولیں گے کنڈیشن ہے اس کی. ایک کنڈیشن کیا ہے؟ پیسہ دو، کدو لو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنڈیشن بولتے ہیں. کہ کوئی چیز پانا ہے اس کے لیے دوسری چیز کرنی پڑتی ہے. اگر وہ چیز نہیں کیا تو پھر وہ چیز ملے گی؟ نہیں ملے گی. جیسے کوئی مالک کسی سے گئے مہینہ بھر کام کر، تیرے کو اتنا پیمنٹ دوں گا. وہ نہیں آیا، مہینے کے بعد آیا. بولے آپ بولے تھے نا 1 مہینے کے بعد پیمنٹ دوں گا. اب یہ کیا کہے گا؟ یہ کنڈیشن تھی کہ تو مہینہ بھر میرے پاس کام کرے گا تو پیمنٹ ملے گا. تو آدھا حصہ چھوڑ دیا تو نے. تو یہ کیا ہے؟ کنڈیشن ہے. کنڈیشن ہے. والد صاحب بول دیے پاس ہو گیا نا اگر، تو اس کو میں کھلونے لا کے دوں گا. اگر فیل ہو گیا کھلونے ملیں گے نہیں. کیوں؟ کنڈیشن پوری ہوئی نہیں. اس کو شرط کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط. شرط اعمال میں شرعی اعتبار سے عبادات میں بھی ہوتی ہے. مثلا کسی چیز کے صحیح اور مقبول ہونے کے لیے بھی کوئی شرط ہوتی ہے. جیسے نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کئی شروط ہیں، ایک نہیں کئی شرطیں ہیں، تب جا کے نماز صحیح ہوگی. مثلا ایک آدمی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے. ایک آدمی صبح اٹھا بولا آج بہت فری ہے، کچھ کام نہیں، دوپہر کے بعد بہت کام ہے میرے کو، تو ٹائم ملنے والا نہیں نماز کے لیے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. ایک کام کرتا صبح سے دوپہر تک فری ہے، 5 نماز میں پڑھ لیتا، ہو جائے گی نماز؟ بولے فری ہے پڑھ لیتا نا ایڈوانس میں. ایڈوانس میں کوئی بھی خوش ہوتا، اللہ کیوں نہیں ہوتا خوش؟ ہوں گا اللہ خوش نہیں. کیوں؟ کہ وقت کا ہونا نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے. یا کوئی آدمی ہے بولے جماعت جاری دکھ رہے اپنے کو، یہ کون وضو کرتے بیٹھے گا، چلو جا کے اللہ اکبر، نماز ہوگی؟ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے. تو ایک چیز کی قبولیت، ایک چیز کا مقبول ہونا، ایکسپٹ ہونا، اگر کسی دوسری چیز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرط بولتے ہیں. یا ایک انعام یا کچھ پانا اگر کسی اور چیز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، یہ رہے گا تو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرط. سمجھا شرط کس کو بولتے ہیں؟ اس کو کنڈیشن بولتے ہیں. آپ ایئر کنڈیشن سوچ رہے ہوں گے تو وہ الگ ہے، وہ بھی میں ایک حساب سے اس سے جڑا ہوا ہی ہے. ایسا رہے گا تو ویسا، ویسا رہے گا تو ایسا. ٹھنڈا ہے تو گرم، گرم تو ٹھنڈا، تو کنڈیشن ہے اس کی بھی، وہ بھی اس اعتبار سے جڑا ہوا ہے. بہرحال تو اب یہاں ہم نے ایک جملہ دیکھا، اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کیا ہے. بعض بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو سمجھانے میں بعض بڑی چیزوں سے زیادہ سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنی عام ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ سوچتا ہی نہیں کچھ. ایمان عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے. ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں ضرورت ہے ابھی. کیا مطلب ہے اس کا؟
اس جملے کا مطلب کون سمجھائے گا؟ ایمان عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے. ایمان لائیں گے تو عمل اگر ایمان نہیں ہے تو اگر نیک عمل بھی کیے جائے تو وہ قبول نہیں. اگر نیک عمل آدمی کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو کیا نیک عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ نیک عمل کر کے بھی اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو نیک عمل قبول ہوگا. تو ایمان کیا ہے؟ نیک عمل کے لیے شرط ہے. اگر ایمان ہے تو نیک عمل مقبول ہوگا کیا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیوں؟ اور دوسری شرط بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئے؟ یعنی دوسری شرط ہو سکتی ہے. مثلا ایمان لایا اور نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، تو اب ایمان ہے، قبول ہونا چاہیے نا. تو کسی چیز کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہوتی ہے اور کسی چیز کی قبولیت کے لیے ایک سے زیادہ. کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں ہوئی پوری تو عمل کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ جو آپ فارم بھرتے ہو کنڈیشن بھرتے ہیں نا بہت ساری، تو وہ کنڈیشن رہتی ہے. یعنی ایک بھی اس میں سے اگر نہیں ہوا، پاسپورٹ بنانے کے لیے ڈالے آپ کو یہ چاہیے، ایل سی چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، ایک بھی چیز اس میں سے اگر نہیں رہی تو بنے گا پاسپورٹ؟ نہیں بنے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. سمجھیے یہ بعد میں جب ہم اصول الفقہ کریں گے اور زیادہ تفصیل سے آپ سمجھیں گے اس کو. تو اس کو شرط کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دوسری چیز نہیں مل سکتی ہے یا پاس نہیں ہو سکتی ہے. تو ایمان شرط ہے نیک عمل کے لیے. اگر ایمان نہیں ہے تو نیک عمل قبول نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں آیت نمبر 97 میں 97 میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا کیا ہے؟ نمبر 1 من کے معنی ہے جو. من یہ بہت جگہ آتا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے جو. ہاں اگر سوال میں آئے یعنی اگر جملے میں آئے من ہوتا ہے، اور اگر کوشچن میں آئے تو کون ہوتا ہے اس کا. من انت دیکھو عربی آ رہی ہے. آپ بولے ہم کو تھوڑا تھوڑا سکھا کے بول رہے عربی آ رہی ہے. من انت کا مطلب کیا ہوگا؟ کون ہے؟ انت. انت کا مطلب ہوتا ہے انت تو. آپ کون ہیں؟ تو اس کا ورڈ کیا ہوگا عربی زبان میں؟ کتنا سمپل ہے. من انت کون ہے آپ. اور اگر کئی لوگ ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ من. ارے آپ لوگوں کو تو پہلے سے آ رہی. من انت. انتم تم. انتا تو ایک کے لیے آتا ہے. بہرحال من عمل صالحا جو کوئی عمل کرے صالح جو نیک عمل کرے. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من ذکر او انثى. ذکر آدمی، ذکرین یا ذکرن. من ذکرین او انثى عورت، جس کو ہم کہیں گے میل ہو یا فیمیل، مرد ہو یا عورت. یعنی اللہ نے دونوں کے لیے وعدہ دیا. دیکھیے قرآن کا وعدہ آخرت کا صرف مردوں کے لیے ہے نہیں. قرآن کا وعدہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، تاکہ یہاں پہ اللہ نے صاف خاص طور سے ذکر کیا. مردوں کے لیے بھی وعدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی وعدہ ہے. من عمل صالحا جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، وهو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو. کیونکہ اس میں ایڈیشنل جب چیز آتی ہے وهو مؤمن، بشرطے کہ وہ کیا ہو؟ مؤمن ہو، ایمان والا ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. فَلَنُحْيِيَنَّهُ یہاں پر کئی چیزیں مل رہی ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ نُحْيِيَنَّهُ
نہ ہو تو یقیناً نحینہ، اس کو ہم زندگی دیں گے. کیسی؟ حیاتن طیبہ. حیاتن طیبہ، حیات کے معنی زندگی، حیات اردو میں بھی ہوتا ہے، عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں ہیں. طیب کے معنی ہوتے ہیں پاک، عمدہ، دونوں میننگ ہوتے ہیں اس میں. طیب عرب سے آپ کچھ بھی طیب، جسے ہم اوکے بولتے ہیں، ٹھیک ہے بولتے ہیں، وہ کیا بولتا ہے؟ طیب، اچھا. تو طیبہ اچھی زندگی، حیاتن طیبہ اچھی، عمدہ، پاک، اعلی، اس کو طیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک عمدہ زندگی جلائیں گے، اس کو ایک اچھی زندگی جینے کی توفیق دیں گے. یہ وعدہ دنیا کا ہے کہ آخرت کا، یہ آگے آئیں گے ہم لوگ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور بطور جزا ہم ان کو دیں گے، اجرہم، ان کا اجر، ان کی کمائی کا بدلہ. اجر کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ اجرت، جس پر سے معلوم ہوگا آپ کو، اجرت کسی چیز کا بدلہ. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال میں سے بہترین کے مطابق، ان کے اعمال میں سے بہترین کے مطابق، یعنی جو اچھے اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کے مطابق ان کو بدلا دیں گے. اس آیت میں کیا کیا باتیں سامنے آئی؟ نمبر 1، یہ وعدہ کن کے لیے ہے؟ تو آخرت کی کامیابی میں، آخرت کی کامیابی کا دروازہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا ہے. پوائنٹ نمبر 1 ہم کو سمجھ میں آیا شاید، کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا نہیں عورتوں کے لیے نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے. ایسا کہا جو بھی ہے دنیا میں اللہ نے ڈیوٹی کے حساب سے دونوں میں فرق رکھا ہے. مردوں کے لیے کچھ خاص چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے کچھ خاص چیزیں مردوں کے لیے نہیں ہیں. دونوں کا دائرہ عمل الگ ہے. لیکن آخرت دائرہ عمل نہیں ہے، عمل کی جگہ ہے وہ جزا کی جگہ ہے. تو آخرت میں دونوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. دنیا میں جیسے عمل کریں گے آخرت میں دونوں کے لیے وعدے ہیں. تو جو کوئی نیک عمل کرے، تو یہاں مرد اور عورت دونوں کے لیے وعدہ ہے. یہ آپ بتا سکتے ہو کسی کے لیے کہ دیکھو اللہ نعوذ باللہ بہت سارے اسلامی احکام کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے غیر مسلم حضرات کو اسلام کے سلسلے میں شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اسلام میں عورتوں کو پردہ ہے، اسلام میں عورتوں کا ایسا، اسلام میں ایسا ہے، تو نیگیٹو مینٹالٹی بن جاتی ہے. آپ بتا سکتے ہو اگر اللہ نعوذ باللہ عورتوں اور مردوں میں اس طرح کی پارشلٹی اگر اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ آخرت میں بھی ایسے ہی کرتا. آخرت میں ایسا نہیں ہے. تو کچھ مصلحت اس میں یہاں معلوم ہوتی ہے کہ کچھ مصلحت اس میں ہے، کچھ مصلحت اس میں ہے. تو دونوں کے لیے راستہ جنت کا اور درجات کا کھلا ہوا ہے. نمبر 2، یہاں پر کتنی چیزوں کا کرنا نجات کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے؟ ایمان اور، لیکن یہاں پہ ایمان بعد میں آ رہا اور عمل پہلے آ رہا ہے. سب کنڈیشن عام طور سے بعد میں ذکر کی جاتی ہے. جب جتا کے کنڈیشن بولنا پڑے تو اس کو ایسا ایسا دوں گا، شرط یہ ہے کہ ایسا ایسا کرنا پڑے گا. تو جب اس میں تفخیم ہوتی ہے تو عام طور سے اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وعدہ یعنی عمل ذکر کیا جو نیک عمل کرے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لی کہ بس نیک عمل کر لیا کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ نیک عمل کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کے مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور ایمان لائے. اور یہ اللہ نے پوری لسٹ بتائی ہے. تو مطلب نیکی واقعی اللہ کے نزدیک مقبول کب بنتی ہے؟ جب اس نیکی کے ساتھ ایمان بھی ہو. ایمان کے بغیر نیکی نیکی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو اور عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم ان کو کیا دیں گے؟ کتنے وعدے ہیں؟ ایک ہے کہ دو ہے؟ دو ہے. پہلا وعدہ کیا ہے؟
اچھی زندگی دیں گے. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ عمل کا بہترین بدلہ دیں گے یا بہترین اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیں گے. اچھی زندگی کا وعدہ کدھر ہے؟ دنیا میں. اس لیے کہ مفسرین نے یہ کہا کہ اچھی زندگی کا وعدہ کہاں ہے؟ دنیا میں. اس میں کئی معنی علماء نے ذکر کیے کہ اچھی زندگی دیں گے میں کیا کیا آتا ہے. ایک تو شرح صدر ہوگا, غریب ہو امیر ہو. جیسا اچھی زندگی کا مطلب نہیں موٹر کار گھر کے باہر آ کے فرشتہ وہاں چھوڑ کے جائے گا, یہ اچھی گھر بڑا بن جائے گا اپنے آپ, ایسا نہیں, بلکہ اس کا سینہ کھل جائے گا, سکون اس کو ہوگا, اس کو قلبی غنا, دل اس میں اس کے غنا ہے, یہ قناعت اس کو ملے گی. جتنا ہے اتنے میں خوش, یہ بادشاہ ہے. جو آدمی جتنا اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے وہ بادشاہ ہے. لیکن اس کے پاس کروڑوں ہے, کمپنی کا مالک ہے, لیکن اتنے میں وہ خوش نہیں ہے, تو یہ مسکین ہے. اس کو کمی کا احساس انسان کو اگر ہو تو زیادہ ہو کم ہو وہ غریب کا غریب ہی ہے, لیکن کمی کا احساس آدمی کو نہیں ہے تو واقعی وہ آدمی بڑا آدمی, اس کے پاس سب کچھ ہے. طاقتور وہ ہے جو محتاج نہیں ہے. تو شرح صدر, قلبی یعنی غنا یا قناعت, اس طرح کے سارے معنی علماء نے اس کے ضمن میں ذکر کیے ہیں کہ ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. اگر آپ غور کریں اچھی زندگی میں ساری چیزوں کا مدار اور اینڈ پروڈکٹ جس کو آپ کہیں کہ آخری چیز جو سب سے زیادہ مطلوب انسان کو ہوتی ہے وہ دل کا سکون ہے, اندر کا سکون. ساری بھاگ دوڑ دنیا بھر کی, آپ بولے کوئی آدمی جو ہے جاب کے لیے بھاگ رہا ہے, کوئی محنت کر رہا ہے, کوئی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, کمال کما رہا ہے, اینڈ میں کیا مطلب, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ پوچھیں گے تو کیا بولے گا, آپ کما کے ایک دم سکون سے بیٹھ کے کھانے کا. تو اینڈ میں کیا ہے, اس کو سکون اگر اس کے پاس نہیں ہے اور سب اس کو دے دی, کسی بھی آدمی سے آپ پوچھو ہم آپ کا سکون ہم کو دو, آپ کو ہم کروڑوں روپے دیتے, دے گا وہ؟ اس کو سکون ہی نہیں زندگی میں, تو لے کے کرے گا کیا؟ اب آپ دیکھیے ایمان و عمل پہ فری میں مل رہا ہے نا, آخرت تو الگ ہے, یہ کیا ہے دنیا کا ایکسٹرا, یہ بونس ہے. دنیا میں آدمی کو سکون ملتا ہے. دیکھیے پریشانیاں دنیا میں آتی وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اندر کا سکون ہوتا ہے جو سینٹرل ایکسس اس کا ہوتا ہے, وہ سکون والا ہونا چاہیے. باہر کی تھوڑی بہت مکھی آ رہی پریشان کر رہی وہ چلتے رہتا ہے, لیکن اندر کا سکون آدمی کو ہونا چاہیے. یہ کس پر ملے گا؟ ایمان اور عمل پر. اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ کو بھی آئی, لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ڈسٹرب, فرسٹریٹڈ ایسا آپ کو دکھائی دی کسی حدیث میں, کسی واقعے میں, کسی کتاب؟ ایک دم سالڈ, ایک دم مضبوط شخصیت کہ حالات سے ہل نہیں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. تو اندر کا سکون جو ہے یہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, دین کے بارے میں پختگی اور دنیا مسائل کے اندر آدمی ایک دم ٹھوس جمع رہے, یہ کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ ہے. چاہے آدمی کے پاس مال و دولت, بڑا بنگلہ, گھر, گاڑی وغیرہ کچھ نہیں بھی ہو تو بھی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو دیں گے. یعنی ان کی جو تقصیر تھوڑی بہت ہو گئی تھی, تھوڑی بہت کمیاں ان میں رہ چکی تھی, کچھ اعمال ایک دم اچھے ہائی کوالٹی کے نہیں تھے, ہم درگزر کرتے ہوئے بہترین اعمال جو انہوں نے کیے تھے اس کے مطابق ان کو کیا کریں گے؟ بدلا دیں گے. تو اس آیت سے ایک اہم ترین بات جو ہم یہاں جس پر گفتگو کر رہے ہیں کیا ثابت ہوئی؟ اللہ نے کہا عمل کریں گے تو ملے گا, لیکن کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہوا مؤمن. اس کی تفصیل اب دو آگے ہم واقعات میں دیکھیں گے. اس کے بعد اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایمان ٹھیک ہے سمجھ میں آیا ہمارے کہ تصدیق جازم کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے, لیکن ایمان واقعی ہے کیا؟ ماننے کا کیا ہے؟ ماننا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان کیا ہے؟ کن چیزوں کو آدمی کو ماننا ہے؟ ایسی بہت ساری اجمالی طور پر, اجمال اسی پر سے لفظ ہے مجمل. اجمال, اجمال اور مجمل کا مطلب کیا ہے؟ ایمان مجمل بولتے ہیں نا, بہت سارے مجمل بولتے ہیں اس کو. ایمان مجمل کا مطلب شارٹ میں
اور ایک تفصیل ہوتی ہے اس کی. جیسے ہم مختصراً کیا کہیں گے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بولا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہم مانتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اب ایک شارٹ میں بول دیا. اب جو بھی بول دیا، یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا، ہاں مانتے سب. تو کیا ہے؟ بغیر ڈیٹیل کے شارٹ میں جو ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجمل. جس میں پرٹیکولرز نہیں ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجمل. تو یعنی اجمالی طور پر آدمی کیسا مانے؟ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہم اس کو مانتے ہیں. تفصیل اس کی آگے آئے گی، تفصیل اس کی آگے آئے گی. آخرت ہے، تقدیر ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، بہت ساری چیز اس میں تفصیل آتی ہے، لیکن ہم شارٹ میں اس کو مانیں گے. کیا ایمان کے ارکان ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ النساء میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہاں پر آپ دیکھیں کن چیزوں پر ایمان لانا اللہ نے کہا، اور اس کے بعد اللہ نے بتایا جو جو یہ چیزوں کا انکار کرے بہت دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا. تو پہلی چیز اللہ نے ذکر کی، نمبر 1، اے ایمان والو. عجیب بات یہ ہے یہاں پر کس کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں. اس سے علماء نے کہا ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ ہے اس طور پر کہ تمہارے ایمان میں پختگی ہونا چاہیے، تمہارے ایمان میں دوام اور استقامت ہونا چاہیے. یعنی ایمان لاؤ کا مطلب واقعی ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ پکا ایمان ہوتا ہے. کچا پکا ایمان نہیں چلے گا. تو ایمان پکا ایمان لے آؤ، مضبوط ایمان لاؤ، ایمان پر جمو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر. اب ہم گنتے جائیں گے کیا کیا ہے یہاں پر. نمبر 1، اللہ پر ایمان، پھر ورسولہ، اور دوسرا رسول. تو یہ کیا ہو گیا؟ شارٹ میں آ گیا. بیسک یہ ہے، پھر اس میں اور ڈیٹیل ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس کتاب پر بھی جو اس رسول پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لاؤ. اب یہ 3 چیزیں اللہ نے یہاں پر شارٹ میں بیان کی، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاؤ. باقی ڈیٹیل نہیں کہا. پھر اب اللہ نے کفر کے اعتبار سے بتایا کہ اب کن کن چیزوں کا کفر آدمی کر سکتا ہے. نمبر 1، ومن یکفر باللہ، جو انکار کرے کس کا؟ اللہ کا، وملائکہ، اس کے فرشتوں کا، پھر وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو یہ 1، 2، 3، 4، 5 چیزیں یہاں پر اللہ نے ذکر کی ہیں کہ ان چیزوں کا انکار کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ چیزیں ہم کو یاد ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر. اس میں ایک اور چیز بچ جاتی ہے، تقدیر کی بھلائی اور برائی. تو اس کو ہم کہیں گے تقدیر، یا جس کو ہم کہیں گے القدر، تقدیر اس کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہ سورہ القمر میں اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّا، بے شک، کل شیء، ہر چیز، خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، بقدر،
تقدیر کے مطابق، یعنی ہر چیز پر تقدیر چھائی ہوئی، تقدیر ہر چیز سے جڑی ہوئی کہ نہیں؟ اور تقدیر کس سے جڑی ہوئی ہے؟ خلقناہ بقدر، ہر مخلوق کے ساتھ تقدیر جڑی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو انہیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا. تو ایک بات یہاں پر معلوم پڑی کہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کے ارکان ہیں. ارکان جمع ہے کس چیز کی؟ رکن کی ہے. رکن کے معنی کیا ہے؟ رکن کا مطلب ہوتا ہے پلر. جیسے بلڈنگ میں پلر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن. رکن کہتے ہیں اس کو جس پر بلڈنگ ڈیپینڈ ہوتی ہے، تو اس کو رکن کہا جاتا ہے. اس کی جمع ہے ارکان. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں. کون کون سے؟ کون بتائے گا کھڑے ہو کے؟ 6 ارکان وہاں دیکھیے. نہیں وہ ضرورت نہیں، نمبر بتانے 1 2 3 4 5. ہاں. اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. صحیح. اور کون بتائے گا؟ اسی ترتیب سے سامنے پر دیکھنا نہیں ہے. کھڑے ہونے کے بعد جو سپیڈ بڑھ جاتی کیا ہوتا کیا ہونا بتائے؟ کون بتائے گا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن پاک پہ ایمان، اس کے بڑے کتابیں نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان ہو، اور آخرت پہ ایمان ہو، فرشتے سے جو ہے اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، رسولوں پہ ایمان. 6 چیزیں کون بتائے گا؟ جلدی جلدی یہ یاد ہونا چاہیے. ہاں سبق نمبر 1. ہاں. اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اور اس کے رسولوں پہ ایمان، اور موت کے دن، موت کے بعد آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی برائی کا ایمان. 6 چیزیں اس میں ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. کتابیں کون سی ہے یہ؟ ہاں اسکول کی کتابیں نہیں، کالج کی کتابیں نہیں. کون سی کتابیں یہ؟ اللہ کی کتابیں. رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر. اس کو اگر شارٹ میں ہم کو ترتیب سے یاد کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ترکیب ہے. کیسے یاد کریں گے؟ اللہ نے فرشتے کو کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا تاکہ آخرت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے. یہ بات پہلے سے تقدیر میں اللہ نے طے کر دی تھی. یاد کرنے کا ایک ترکیب ہے. یہ کوئی اور ترکیب کسی کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد کرنے کے لیے سیکوینس اللہ نے کس کو کیا دے گے؟ کس کے پاس؟ کائے کو. یہ بات پہلے سے ابھی سمجھ میں آیا؟ تو اب کون بتائے گا؟ یہ نہیں، ترتیب. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر یا کتابوں پر، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. اچھی بری تقدیر پر یا تقدیر کی بھلائی اور برائی پر، دونوں بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ قرآن میں ہے کیا یہ ارکان؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں تقریباً 5 اس میں آ جاتے ہیں. 6 اور جگہوں پر بھی ہے، سورہ القمر میں ہے یا اور جگہوں پر بھی ہے. حدیث میں ایک ساتھ یہ چیزیں آئی ہیں. ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل. حدیث جبریل. اس میں جبریل طالب علم بن کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انسان کی شکل میں آ کر
کہ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھ کو احسان کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے، اس کی علامات کے بارے میں بتائیے. تو اس میں جب ایمان کے بارے میں جبریل نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ آپ کے نوٹس میں ہے. آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ایمان لائے تقدیر کی بھلائی اور برائی پر. تو یہ 6 ارکان ہیں جو اپنے کو یاد ہونا ضروری ہے. یہ اپنے 6 نمبر ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان کے 6 نمبر ہیں. یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہلے ہونا چاہیے ایمان. تو یہ ایمان کی محنت ضروری ہے کہ ایمان کی محنت آدمی تبھی کر سکتا ہے جب ایمان کی معرفت آدمی کو ہو. کوئی بھی آدمی کام کو گیا، بولے کر کام، بولے کیا کام کروں وہ نہیں سمجھ میں آ رہا، بولے بہت کام کر، اور بولے کیا کروں کام، خوب کام کر تیرے کو تنخواہ دوں گا. تو کام اتنی سمجھا تو کریں گا کیا؟ تو ایمان ہی نہیں معلوم، ایمان کی محنت آدمی کرے گا. تو جو چیز معلوم نہ ہو اس کے لیے آدمی کوشش کر سکتا ہے. واقعی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان بنانا چاہیے. صحیح ہے، پہلے ایمان بتانا چاہیے. تو ہماری جو دعوت ہے وہ کیا دعوت ہے کہ پہلے واقعی ہم دین سمجھیں، سیکھیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ پہلے ہی عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر سیکھ رہا ہے. نہیں، آدمی کو چاہیے کہ جو چیز کرے اس سے پہلے اس کا علم ہو. تو ایمان لانے کے لیے اللہ نے کہا، کس کو کہا؟ آپ سوچیں کتنی عجیب چیز ہے. نمبر 1 آیت کون سی ہے؟ یہ مکی مدنی ہے. سورہ نساء مکہ میں نازل ہوئی کہ مدینہ میں؟ مدینہ میں. سورہ نساء مدنی ہے، سورہ نساء مدنی ہے. اور اس میں اللہ نے ایمان لانے کا حکم کس کو دیا؟ اچھا، ایمان لانے کا جب حکم دیا تو ایمان بتایا کہ نہیں؟ کیا ہے بتایا نا. تو اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اور ایمان کی تفصیل بھی بتائی. جب ایک حکم دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں سمجھانا بھی پڑتا ہے، سکھانا بھی پڑتا ہے کہ کیا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ کیا چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ایمان کے بارے میں کتنی چیزیں بتائی؟ 6 چیزیں بتائی. تو بعض روایت میں والبعث بعد الموت بھی آیا جو کہ اسی کتاب ہے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یہاں پر کوئی اس میں جنت نہیں دکھ رہی میرے کو جانے کا جنت میں، تو جنت نہیں ہے نا. لیکن اس میں تو جنت میں ایمان لانے کا کہ نہیں؟ تو پھر اس میں ذکر کیوں نہیں آ رہا اس کا؟ یہ کیا ہے؟ ایمان کے ارکان ہیں. پوری بلڈنگ ہے، ارکان ہے. یہ مین ہے چیزیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور بہت ساری چیزیں ان کے تابع ہیں. اس میں موت پہ ایمان نہیں ہے، اس میں یعنی سارے فرشتوں کی تفصیل ہے نہیں، جبریل کا نام اس میں ہے نہیں. اسی طرح سے اللہ کی صفات ہیں، اللہ کتنے ہیں اس میں؟ کچھ بھی نہیں. تو اس میں جو ہے یعنی یہ ارکان ہے. اب اس کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلات ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، یا خود قرآن میں اللہ نے جو تفصیلیں بتائی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ میں اس کو ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مین چیز ہے. کوئی آدمی اس میں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کیا مین چیزیں ہیں. اس میں قرآن لفظ آیا نہیں ہے، کتاب آیا اس میں، اللہ کی کتابیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بتایا کہ کن کن کتابوں پر ایمان لانا ہے. اس لیے رسول میں کسی رسول کا نام نہیں. موسیٰ، عیسیٰ ہے اس میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نہیں، لیکن سارے رسول. اس کی تفصیل کہاں ملے گی ہم کو؟ قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گی. تو یہ ارکان ایمان ہیں. تو ان کے ضمن میں کئی چیزیں آتی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے. آخرت کا دن، اس میں پل صراط کا ذکر نہیں ہے، پل صراط کا ذکر نہیں، حساب کا نہیں ہے، حساب ہوگا قیامت کے دن، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. تو الیوم آخر کے ضمن میں سب آ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایمان کے ارکان ہیں جو کتنے ہیں؟ 6 ارکان ہیں. بعض روایت میں جیسے میں نے بتایا کچھ اور روایت جس میں والبعث،
تو وہ بھی کس کے ضمن میں آتا ہے؟ یہ بھی ایکسٹرا نہیں ہے، یہ بھی کس کے ضمن میں جاتا ہے؟ الیوم الآخر کے ضمن میں۔ بعث کے معنی کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، اٹھایا جانا۔ بعث کے معنی ہے موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا، موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کو بعث بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اب جو پچھلی بات ہم نے کہی تھی کہ ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اعمال کے بغیر ایمان قبول ہے نا؟ گھر کی یاد آ رہی سب کو؟ دھیان دے آدمی ایک دم شارپ رہنا چاہیے کہ ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس کی دو مثالیں ہم دیکھیں گے، اور ایمان میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ یہ اللہ ہی جس نے فرشتوں کو بنایا، اللہ ہی جس نے کتابیں بھیجی، اللہ ہی جس نے رسولوں کو بھیجا، اللہ ہی ہے جو آخرت کے دن کا مالک ہے، اللہ ہی جس نے تقدیر بنائی ہے کہ نہیں؟ تو سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ سب سے اہم اللہ پر ایمان ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ بعد میں آخری جو دو رکن ہیں ان کو نہیں ماننے کا انجام کیا ہے، تو اس سے اوپر والی چیزیں اور زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ کسی ایک رکن کا بھی آدمی انکار کرتا ہے تو اس کا پورا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہے میرے کو اس میں سے دوسرا بہت اچھا لگتا اور چوتھا بہت اچھا لگتا میرے کو، چلے گا ایسا؟ بولے گا میرے کو دیکھو ایک ایک چھوڑ گیا، پہلے پہلا لاتا میں، دوسرا نہیں، چوتھا چھٹا بہت اچھا، تین میرے کو بس ہو گئے۔ کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتا۔ تو 6 کے 6 پر ایمان لانا پڑے گا یا آپشنل ہے؟ ٹک کر سکتا اس کو؟ نہیں، اس میں آپشنل نہیں ہے، سب پر ایمان لانا پڑے گا۔ اچھا، اگر کسی آدمی نے 5 چیزوں پر ایمان لایا اور ایک بول رہا تھوڑا ایک تو کنسیشن دو میرے کو، چلے گا؟ ایمان میں کنسیشن چلے گا ایسا کہ کچھ رکن میں کنسیشن مل جائے اس کو؟ 6 کی 6 جتنی تفصیل قرآن اور سنت میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان سب کو ماننا لازم ہے۔ اگر نہیں مانتا ہے آدمی تو کیا ہے؟ ایسا آدمی مسلمان مومن نہیں ہے۔ اس میں 2 باتیں یاد رکھی ہے چونکہ بات آ چکی ہے۔ ایک یہ کہ ایک آدمی ہے اس کو ایمان کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے، آپ نے کوئی کتاب میں حدیث پڑھی لیکن اس نے وہ نہیں پڑھی، آپ کو معلوم پڑا ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے ایسے اتنی اونچائی ہے اور جو ایسا یوں ہے اس کے پر ایسے ہیں، تو آپ کو معلوم پڑا، اس کو نہیں معلوم ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مومن اور وہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے لیکن وہ اپنے دل میں بات رکھتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہم اس کو مانتے ہیں۔ کسی رسول کا نام کسی حدیث میں آیا ہو، آپ کو معلوم ہے لیکن اس نے وہ حدیث نہیں پڑھی، تو اس کو رسولوں کے نام پوچھیں تو کچھ نام اس نے گنا دیا، سارے نام جو آپ کو معلوم ہے اس نے نہیں گنایا، تو کیا اس سے کافر ہو جائے گا؟ تو یہ یاد رکھیں، ورنہ آپ پوچھیں گے نئی نئی چیزیں نکال کے، ارے تیرا ایمان ہی خراب ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کسی آدمی کو کوئی چیز نہیں معلوم ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے ایک چیز کوئی آدمی اس کا انکار کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت ساری چیزیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہیں تو وہ ان کا منکر ہوتا ہے۔ کفر انکار کو کہتے ہیں۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو۔ تو کوئی آدمی اگر کوئی چیز جو آپ کو معلوم ہے ایمان کی اس کو نہیں معلوم ہو، اس سے آپ اس کو کافر نہیں بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمل طور پر وہ ایمان لاتا ہے، وہ کہتا ہے جو بھی اللہ اس کے رسول نے بتایا بھائی ہم مانتے اس کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ایمان والا ہو گیا۔ اب کچھ چیزیں اس کے سامنے نہیں آئی، جیسے جیسی سامنے چیزیں آتی جائیں گی وہ ان پر ایمان لاتا جائے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں پورا قرآن ایک دن میں نازل ہوا، صحابہ کے سامنے تھوڑا تھوڑا آتا گیا، اور ان کا ایمان پہلے تھا کہ نہیں؟ پھر
کیا آخری دن بنا ایمان ان کا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جتنا معلوم ہوتا جائے اس پر ایمان آدمی لاتا جائے تو پہلے دن بھی مومن ہوتا ہے اور آخری دن بھی مومن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب ٹوٹل ہوگا تو مومن بنے گا، ابھی مومن کے پروسیس میں چلے گا، ایسا نہیں، وہ مومن ہوتا ہے. اب اس کا ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ. عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ابن جدعان جاہلیت کے دور میں، جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. کچھ لوگ فوٹو سے فرق کریں گے، دونوں کا فوٹو الگ ہے. جاہلیت اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ صحیح ہے؟ نہیں. علم نہیں آیا ہو اور لوگ کسی چیز پر عمل کرتے ہو اس کو جاہلیت کہیں گے، اور علم آنے کے باوجود کوئی آدمی اگر وہ چیز نہیں کرتا ہے اس کو جہالت ہے. نو نو نہیں. دو ہو گئے، ابھی میجورٹی ہو گئی لیکن صحیح نہیں. دیکھیے ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. لفظ بھی وہ ایسا ہی ہے. ہاں دور لانے کے پہلے ہوتی ہے جاہلیت ایمان لانے کے پہلے ہوتی ہے. جہالت جس کو معلوم نہیں ہے وہ جہالت. ڈکشنری بنانی پڑیں گی اپنے کو، کتنے لوگوں کے کیا کیا بول رہے ہیں. سلفیپیڈیا دونوں بھی ہے، یاد رکھیے اس. ہاں اور علم آنے کے بعد جہالت ہو جاتی. علم آیا تو جہالت کہاں ہے پھر؟ صحیح. دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو ہمارے دروس میں بعض اوقات یہ چیزیں سیکھنے کی جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. جاہلیت قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے کفر کا دور تھا، اور وہ ساری برائیاں جو اس دور میں پائی جاتی تھیں ان سب کو جاہلیت کہا جاتا ہے. جیسے ابو ذر رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے، انہوں نے کیا کہا اسے، یا ابن سودا، ایک کالی عورت کے بیٹے. یعنی کالا گورا اسلام میں ہے؟ اسلام میں حبشی اور عرب اور غیر عرب ایسا ہے نہیں ہے. اسلام میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر فرق ہے نہیں ہے، لیکن جاہلیت میں تھا ایسا. آج بھی بلکہ یورپ میں ہی ہے، وہ جاہلیت میں پڑے ہوئے ابھی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سنا کہ انہوں نے اس کی ماں کا نام لے کے کالے رنگ کی وجہ سے ایسا کہا اس کو، آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی ہے کہ اب بھی تیرے اندر جاہلیت باقی ہے. جاہلیت کس کو بولتے ہیں؟ وہ ساری برائیاں جن کو اسلام نے مٹایا، جو اسلام سے پہلے کفر کے دور میں پائی جاتی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت. لیکن جہالت یونیورسل ہے، وہ پہلے بھی اور بعد میں بھی ہے. اس سے اسلام کا تعلق ہے، اسلام آیا نہیں آیا اس سے تعلق ہے کچھ نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی آدمی جاہل ہو سکتا ہے، وہ جہالت میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو جہالت
کہ معنی تو آپ دیکھ چکے ہیں، اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جاننا یا غلط جاننا یا جان کر نہیں کرنا، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ سمجھا؟ نہیں جاننا جہالت. لیکن یہ اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، نہیں جانتا ہے آدمی بیچارہ کیا کرے گا، تو یہ جہالت ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. جسے پیدائشی طور پر آدمی نہیں جانتا ہے. پھر غلط جاننا، غلط کو صحیح سمجھنا، یہ بھی جہالت ہے. یا صحیح سمجھنے کے باوجود اس صحیح کے مطابق عمل نہیں کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہالت ہے. لیکن جاہلیت کا تعلق کیا ہے؟ ان ساری رسم و رواج اور ان ساری خرافات سے ہے جو اسلام سے پہلے کے دور میں پائی جاتی تھی. جیسے مثال کے طور پر اس زمانے کے لوگ برہنہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے کعبہ کا طواف کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے، جاہلیت کی چیز ہے. بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے دور جاہلیت میں. سمجھ میں آیا؟ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. لیکن آج مسلمانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت میں مبتلا ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کی چیز یہ اس میں ابھی بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بارے میں کہا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین، کہ ابن جدعان ایک آدمی کا نام ہے، جاہلیت کے دور میں، یعنی کب؟ اسلام سے پہلے کے دور میں کیا کرتا تھا؟ یصل الرحم، رشتے ناطے جوڑتا تھا، ویطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا. دو کام کرتا تھا. فہل ذاک نافعہ، تو کیا یہ اس کو فائدہ پہنچائے گا آخرت میں؟ اس کا یہ کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانا، کیا یہ کام اس کو نفع دے گا؟ قال لا ينفعه، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ اس کو اس کا یہ عمل نفع نہیں دے گا. لا ينفعه، کیوں؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی، ایک دن بھی اس کی زبان سے بات نہیں نکلی. کیا؟ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اے میرے رب قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دے، قیامت کے دن میری مغفرت کر دے، میری خطاؤں کی مغفرت کر. ایک دن بھی اس نے نہیں بولا. تو اس نے جو کچھ کیا کیا وہ آخرت کے لیے تھا؟ اگر ہوتا، آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ ہوتا تو وہ کہتا اللہ سے مغفرت طلب کرتا. عرب کے لوگوں میں اگرچہ بہت ساری برائیاں تھیں لیکن عرب کے لوگ آخرت کو مانتے تھے، الگ الگ طرح سے مانتے تھے. کچھ لوگ نہیں بھی ماننے والے اس میں تھے. تو آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا اللہ قیامت کے دن میری مغفرت کر، میرے گناہوں کی مغفرت کر. تو اس نے ساری جو نیکیاں کی کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ وجہ کیا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آخرت کے بارے میں اس کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. اس نے عمل آخرت کے لیے کیا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آخرت کو مانتا ہو لیکن ایک بھی دن آخرت کے بارے میں وہ اللہ سے مغفرت نہیں چاہے. ایسا ممکن ہے؟ ایک تو دن آدمی بولے گا جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو ایک بھی دن اس نے ایسا نہیں کہا کہ اے میرے رب میری مغفرت کر دے آخرت میں. اسی لیے امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے، اچھے بھلے کام کرتا ہے، اس کا فائدہ آخرت میں اس کو ہوگا نہیں ہوگا. تو وہ بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی وہ کیا جملہ تھا ایمان اور عمل کے بارے میں؟ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں تو عمل قبول ہوگا؟ یہاں وہی ثبوت مل گیا آپ کو اس کا، یعنی ایک عملی تطبیق، ایک ایگزامپل آپ کو مل گیا کہ عرب کے اس دور میں جس میں لوگ قبیلے کی جنگ میں مبتلا تھے، قبیلے آپس میں لڑتے تھے، اس میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اس دور میں بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے. اتنی بڑی نیکی، ایک آدمی سارے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، کوئی چھوٹی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے.
اور دوسری بات، عرب میں وہاں پر آپ دیکھیں کھانے کے لیے کھجوریں اور پینے کے لیے پانی اور زیادہ کچھ تھا، لیکن وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ سوچئے صومالیہ میں کوئی آدمی غریبوں کو کھانا کھلا رہے، کانسیپٹ کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، ایسے علاقے میں جہاں پر اسکیرسٹی ہو، بہت کم ہو چیزیں، اس میں دوسروں کو کھلانا کتنی مشکل چیز ہے. تو یہ دو کام کرتا تھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور غریبوں کو کھانا کھلانا. لیکن کیا یہ اس کو فائدہ دے گا آخرت میں؟ کیوں؟ آخرت کو مانتا تھا نہیں. تو پانچواں رکن ہے، اس کو وہ نہیں مانتا تھا، تو اس کی نیکیاں، اس کی بھلائیاں اس کو فائدہ دیں گی نہیں. اور آگے ایک مثال دیکھتے ہیں. پانچویں کے بعد کون سا رکن ہے؟ چھٹا، تقدیر پر ایمان. یحییٰ ابن عمر، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، ابا عبد الرحمن. ابن عمر کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن. انہ قد ظہر قبلنا ناس، ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں، یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم کی تلاش میں، علم کی چاہت میں، علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. بہت علمی باتیں کرتے ہیں، بہت علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش میں رہتے ہیں. وذکر من شأنہم، اور کئی باتیں ان کی جو صفات تھیں، خوبیاں تھیں، وہ انہوں نے بیان کی، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَن لَا قَدَرَ، لیکن ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تقدیر وغیرہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتا، تقدیر کو مانتے ہیں نہیں. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ معاملہ یوں ہی ہو جاتا ہے. ان الامر انف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا جو کچھ ہونے والا ہے، اور اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، سب اپنے آپ ہو جاتا ہے. تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. جس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ نے لکھا ہے، سب کو ملتا ہے، جو اللہ دیتا ہے ملتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سب اپنے آپ ہوتا ہے، سب اپنے آپ چلتا رہتا ہے، اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. نعوذ باللہ. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہا، فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، جب تو ان لوگوں سے ملے، فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو یہ خبر دے دے، یہ بات پہنچا دے، أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، میں ان سب سے بری ہوں، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، اور وہ مجھ سے بری ہیں. جیسے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. میں ان سے بری ہوں، یعنی میں ان سے نفرت رکھتا ہوں، مجھ کو ان سے کوئی تعلق نہیں میرا ان سے. انی بریء منہم وانہم براء منی. والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اس ذات کی قسم، والذی، اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ ابن عمر قسم کھاتا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ ہے. اللہ کی قسم، لو ان لاحدہم مثل احد ذهبا، یہ جو جن کا تم نام لے رہے ہو، بہت علم والے، بہت قرآن پڑھتے لیکن تقدیر کو نہیں مانتے، اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، فانفقہ، اس کو خرچ کرے، ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، اللہ ہرگز اس سے وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. دو چیزیں عبداللہ ابن عمر نے یہاں پہ ذکر کی. نمبر ایک سونا، نمبر دو احد پہاڑ. چیزوں میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. دیکھیں صحابہ جو بولتے بہت سوچ کے بولتے ہیں. احد پہاڑ کے برابر سونا ٹھیک نہیں. چیزوں میں کسی چیز کی زیادتی جب بتائی جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اس کے پاس پہاڑ کے جیسا ہے، وہ پہاڑ کے جیسا مضبوط ہے، پہاڑ ہے، وہ علم کا پہاڑ ہے، وہ مال کے اعتبار سے اس کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے، جیسا پہاڑ کے جیسا پیسہ اس کے پاس. تو ایک آدمی پہاڑ جو ہے زیادتی، اونچائی، مضبوطی کے لیے ذکر کرتا ہے.
تو یہاں پر بہت زیادہ ہے کا مطلب ڈھیر ہے. ڈھیر کتنا بڑا ڈھیر؟ پہاڑ. احد کی مثال کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے دیکھنے کے لیے کون سا پہاڑ تھا؟ احد کا. اور خرچ کیا کر رہے ہیں؟ تو چیزوں میں بہت قیمتی بولنے کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ سونا ہے. بالکل. تو آدمی کیا بولتا ہے؟ سونا. کوئی قیمتی چیز بتانے کے لیے کیا بولتا ہے؟ سونا ہے. چا بولتے ہیں؟ سونا ہے بولتے ہیں. کوئی بھی چیز مہنگی اور قیمتی بتانا ہو تو کیا بولتا ہے؟ سونا. گولڈ. اور آج ساری دنیا سونے کی قیمت کو جانتی ہے. تو دو چیزیں، کوانٹٹی اور کوالٹی ہے کہ نہیں؟ دو چیزیں رہتی نا. کوانٹٹی کے حساب سے زیادہ بولنا ہے تو آدمی کیا بولتا ہے؟ پہاڑ. اور کوالٹی کے حساب سے سونا. تو بڑی سے بڑی کوانٹٹی ہو، بھاری سے بھاری کوالٹی ہو، لیکن اگر تقدیر پر ایمان یہ نہیں لاتے ہیں اللہ اس کو قبول کرے گا. یعنی ابن عمر نے ایک میسج یہاں پر دیا کہ بہترین سے بہترین چیز تم دنیا کے لیے صدقہ کرو، نیکی کرو، اور زیادہ سے زیادہ کرو تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کے نزدیک ایمان بہت قیمتی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بھاری سے بھاری نیکی اور زیادہ سے زیادہ نیکی کر کچھ فائدہ نہیں ہے. بھاری سے بھاری نیکی کر اور زیادہ سے زیادہ کر، اللہ قبول کرے گا؟ ما قبل اللہ منہ، اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو. معلوم یہ ہوا کہ ایمان اگر نہیں ہے تو نیکی قبول ہوتی ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو آج ہم نے کتنی چیزیں سیکھی؟ نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ ایمان، پچھلا درس تو ہو گیا تھا، اس کے بعد آج ہم نے کیا دیکھا؟ کہ ایمان نیک اعمال کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا. شرط کے معنی بھی ہم نے دیکھے. دوسری بات، ایمان کے ارکان ہم نے سیکھے. کتنے ہیں؟ 6 ارکان. یہ آپ لوگ اگلی مرتبہ یاد کر کے آئیں گے. آپ لوگ یاد کر کے آئیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا. اور تیسری چیز ہم نے دیکھی 2 مثالیں کہ ایمان کے ارکان میں سے باقی اگر آدمی مانتا ہو لیکن اگر اینڈ کے بھی نہیں مان رہا ہے، بولے تو 5واں چھٹا ہے چھوڑے تو چلتا نا، پہلے 4 اپن لے لیں گے. 4 تو پہلے 4 لیں گے، باقی کے 2 چھوڑیں گے، چلتا ہے. تو 6 ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی آدمی نہیں مانتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا ایمان مقبول ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو آج کے درس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے آگے توحید کی فضیلت اور اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان چیزوں کو آپ گھر پہ پڑھ کے آئیں، اس لیے کہ اگلی مرتبہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.